کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور شروع کر رہا ہوں آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 27، قبر کا قیام۔ قبر میں مدفون میت سے فرشتوں کے سوالات اور قبر کا عذاب و آرام برحق اور سچ ہے۔ انسان جو روح اور جسم سے مل کر وجود میں آیا ہے، دراصل اس کی زندگی کا آخری اور لافانی دور تو وہی ہے جو یوم حساب کے فیصلوں کے بعد شروع ہوگا۔ البتہ اس دور کے علاوہ اس کی زندگی جن مختلف ابتدائی ادوار سے گزرتی ہے، وہ سب نہ صرف فانی ہیں بلکہ آگے کو رواں دوا ہونے کی صفت کی وجہ سے ان کے واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں۔ خالق عظیم نے جسم بنایا، روح ڈالی، وہی روح جو عالم امر میں خالق نے پہلے سے تخلیق کر رکھی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے انہی کی جانوں کے بارے میں اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172۔ جسم بنایا، روح ڈالی گئی، پہلا دور، بے بس بچہ، پھر بھاگتا دوڑتا بچہ، بچپن بھی گزر گیا، جوان ہوا، پھر جوانی گزر گئی، بوڑھا ہوا، اور پھر بڑھاپا فناء کی اس دہلیز پر لے آیا جہاں سے ایک اور اگلی منزل یعنی عالم برزخ میں داخل ہونا ہے۔ یہ بھی عارضی دور ہے، لیکن یہاں روح نے بدن کا غلاف اتار پھینکا۔ روح کے محسوسات ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان کا اظہار کرنے والا جسم خالق کے اگلے حکم تک کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ انسان جو جسم پر اتنا اختیار رکھتا تھا، اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے لیے پھرتا تھا، اب اس اختیار سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسے اپنی مرضی سے اس نئے عالم سے نکلنے کی اجازت نہیں جہاں وہ اب پہنچا دیا گیا ہے۔ وہاں اس کا گزشتہ عمل اس کی قید یا رہائی کا سبب بنے گا۔ اگر عمل برا تھا تو قید سجین، اور عمل احسن تھا تو علیین کی مراد حاصل کرنے کا حقدار بنے گا۔ قبر میں راحت یا تکلیف۔ جو لوگ مرنے کے بعد ایک اور قسم کی زندگی یا اس کے محسوسات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے لیے دعوت غور و فکر ہے کہ اچھے برے خواب، جادو کے اثرات، نظر بد کا لگ جانا وغیرہ، یہ سب کیا کوئی مادی حیثیت رکھتے ہیں یا صرف روح ان سے متاثر ہوتی ہے؟ اگر ہم ان کو بلا تعامل مان لیتے ہیں تو پھر موت کے بعد قبر کے جزا و سزا اور روح کا انصاف کو محسوس کرنا، کیونکہ موت جسم کی ہے روح کی نہیں، ان سب کو بھی مان لینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اپنے عقیدہ و ایمان کا حصہ بنانا چاہیے۔ قرآنی آیات کے علاوہ بہت سی احادیث بھی اس پر استدلال اور یقین دہانی کے لیے موجود ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 16، 17، 18، 19 اور 20۔ ترجمہ: مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کے جمع شدہ چیزوں کی قسم، اور چاند کی جب وہ بھر جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ ایک اور آیت میں فرمایا، اور ان سب فوت شدہ کے پیچھے ایک برزخ ہے دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 100۔